अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन है। शब जुमा अहले बैत अलैहिस्सलाम का शहर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अय्याम अज़ा और ख़ुसूसन 7 सफ़रुल हुज़्न 1445 हिजरी कमरी है और इराक़ में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से आज के दिन अज़ादारी की जाती है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हमारे वो इमाम जिन्हें शहादत के बाद भी तीरों से जुल्म का निशाना करार दिया गया। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर में उनके बड़े भाई की शहादत का पुरसा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी पेश करते हैं और आप सबकी खिदमत में भी मौला की गम की तसलियत व ताज़ियत पेश करते हैं। 24 अगस्त 2023 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1259 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। जुमेरात का दिन जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। आज हमारे साथ मौजूद हैं नोहा व मनकबत खां जनाब मिसम कश्मीरी साहब कराची पाकिस्तान से। आइए भाई से फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या अली मदद। मौला अलैहिस्सलाम मदद। मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत जिस तरीके से इराक़ में मनाई जाती है, मैं आपकी खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। जी जज़ाकल्लाह। जनाब ज़हरा को ताज़ियत पेश करते हैं उनके मज़लूम लाल की, और मौला की सरज़मीन पे हम मौजूद हैं। सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमतुज़ ज़हरा, सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बस कलाम पेश कर रहा हूँ चंद अशार, जैसा कि आपने फरमाया करबला में और इराक़ में मौला हसन अलैहिस्सलाम जो कि हमारे दूसरे इमाम, उनकी मुनासबत से। हाय खुदा ने सिर्फ दी सादात को सरदारियाँ फिर भी, मगर उम्मत ने की उन पर सितम आराइयाँ फिर भी खुदा ने। और बताई थी नबी ने आल की तौक़ीर उम्मत को, बताई थी नबी ने आल की तौक़ीर उम्मत को, मगर सहते रहे सादात जुल्मो सख्तियाँ फिर भी खुदा ने। और दिया काग़ज़ नख़ामा और उस पर तुहमते हिज़ियाँ, दिया काग़ज़ नख़ामा और उस पर तुहमते हिज़ियाँ, वो महबूबे खुदा थे की गई गुस्ताखियाँ फिर भी खुदा ने। और उन्हीं के क़ल्ब का टुकड़ा थी वो अज़रूए पैगंबर, जलाया दर उसी ज़हरा का तोड़ी पसलियाँ फिर भी खुदा ने। और करारे क़ल्ब पैगंबर था ज़हरा का बड़ा बेटा। जनाब ज़हरा को पुरसा पेश करें मौला हसन का कि करारे क़ल्ब पैगंबर था ज़हरा का बड़ा बेटा,
اسے سہنی پڑی زہرے دغا کی سختیاں، پھر بھی خدا نے. شب جمعہ ہے، تاکید سے کہا جاتا ہے کہ جناب علی اکبر کے مصائب پڑھیں. میں پیش کر رہا ہوں، شعر دیکھیے گا کہ مسلمان خود یہ کہتے تھے کہ ہم شکل نبی ہے وہ. مسلمان خود یہ کہتے تھے کہ ہم شکل نبی ہے وہ. ارے بہت ماری گئیں اکبر قرآن میں برچیاں، پھر بھی خدا نے صرف دی سادات کو سرداریاں، پھر بھی سلایا قبر میں عابد نے معصومہ کو خون رو کر. سلایا قبر میں عابد نے معصومہ کو خون رو کر. ابھی تک اٹھتی ہے زندہ سے اس کی سسکیاں، پھر بھی خدا نے صرف دی سادات کو سرداریاں، پھر بھی. اور 72 سر جلے خیمے ردائیں تشنگی قیدیں. 72 سر جلے خیمے ردائیں تشنگی قیدیں. ارم دی کی بقا کو چاہیے 2 بالیاں، پھر بھی خدا نے صرف دی سادات کو سرداریاں، پھر بھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولا رادہم اجمعین. ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا. مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے ہی وابستہ رہیں. کتنا عرصہ ہوا آپ کو مولا کے ذکر کے اس شعبے سے وابستہ ہوئے؟ دیکھیں، مولا حسین کی یا جناب سیدہ کی نظر جس پہ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے یہ سلسلہ بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے بھی 2002 میں پہلی مرتبہ ایران گیا. اس سے پہلے بھی ظاہر ہے اپنے شہر کراچی میں مختلف مقامات پر گھروں سے آغاز کیا اور اس کے بعد پھر زیارت پہ سلسلہ شروع ہوا 2002 میں ایران کی زیارت. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا مختلف مجالس میں، جلوسوں میں عزاداری کا، اور جو کہ آج تک قائم و دائم ہے. اور انشاءاللہ یہ کمٹمنٹ ہے اور یہ عہد ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے کہ ان کے لال کا پرسہ اور ان کا ماتم اور ان کے لال کا نوحہ جب تک آخری سانس ہے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. الہی آمین، الہی آمین. ماشاءاللہ یہ جذبے انسان کو قوت ایمان عطا فرماتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا جذبہ ہے. اب تک آپ نے کتنے کلام پڑھے؟ دیکھیں تقریباً میرے 4 سے 5 نوحے کے جو ہے وہ بیاض میں میری شامل ہو چکے ہیں. 5 سال سے سلسلہ ہے ریکارڈنگ کا، اور جس میں آپ لگا لیں کوئی تقریباً مناقب اور نوحوں کو ملا کے کوئی 40 سے 50 کے درمیان کلام جو ہے وہ جو میری خود کی جو کاوشیں ہیں وہ اس کے اندر جو ہے آپ شمار کر سکتے ہیں. اتنے کلام میں کنٹریبیوٹ کر چکا ہوں اہل بیت کی شان میں. ماشاءاللہ. ہر پڑھنے والے کا ٹھیک ہے سب معصوم ہیں، 4 معصومین علیہ السلام کے علاوہ ہستیاں ہیں، بزرگوار ہستیاں بھی ہیں. ہر شخص ایک توسل کے لیے ایک دل جہاں پہ زیادہ کہ ان سے توسل کرنا ہے. کوئی مولا عباس سلام اللہ علیہ السلام، کوئی بی بی زینب سلام اللہ علیہ، کوئی بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ. ہر ایک پڑھنے والے کا ایک توسل کا خاص رجحان ہوتا ہے. جی بالکل. تو آپ نے کس ذات اقدس کو اپنے لیے توسل کے لیے کبھی محسوس کیا کہ آپ کا میلان جھکاؤ بھئی زیادہ ان سے دل کرتا ہے مانگوں ان کے در سے؟ بے شک بے شک، بالکل صحیح کہا آپ نے. اور میرا بھی بہت سے عاشقان محمد اور آل محمد
کی طرح سرکار باب الحوائج مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام سے خصوصی میرا ان سے تعلق ہے، اور ایک ظاہر ہے کہ مولا عباس کی وفا اور ان کا کردار ہر ایک حسینی جوان کا شعار ہے اور ان کے لیے مشعل راہ ہے. تو یہ جو وفاداری ہے جو مولا عباس نے ہمیں سکھائی ہے امامت سے، یہی میرے سر کا تاج ہے اور یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. کاش کہ ہم بھی اپنے زمانے کے امام سے اس قدر وفادار ہو جائیں کہ امام ہمارے لیے دعا کریں اور ہمیں اپنے لشکر میں شامل کریں. الہی آمین. ماشاء اللہ، وفاؤں کا ذکر اور حقیقی وفا امام زمان علیہ السلام کی تابع داری اور ان پہ جان نثاری ہے. ماشاء اللہ. اب مولا کی بارگاہ میں کون سا کلام ہدیہ کرنا چاہیں؟ بس مولا عباس کا ذکر ہوا تو اس سال میں نے ایک نوحہ پیش کیا ہے مولا عباس کی شان میں، اسی کے چند اشعار میں بطور پرسہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تھی دشت کربلا میں یہ شبیر کی صدا کہ دریا کنارے ہائے میرا بھائی رہ گیا. وہ غم ملا کے روتی تھیں ساری ہی بیبیاں، ہے خیموں میں اس گھڑی تو قیامت سی تھی عیاں. دریا سے آ کے جب شہ مظلوم نے کہا دریا کنارے ہائے میرا بھائی رہ گیا. اور آقا ہی بس کہا ہے مجھے جس نے عمر بھر، مرنے کے وقت تھا میرے زانوں پہ اس کا سر، مارا گیا فرات پہ واپس نہ آ سکا. دریا کنارے ہائے میرا بھائی رہ گیا. اور کہتے تھے شاہ تجھ کو سکینہ ہے یہ خبر کہ پانی وہ بھر کے نہر سے آنے لگا تھا گھر. لگتے ہی تیر مشک سے پانی جو بہہ گیا. دریا کنارے ہائے میرا بھائی رہ گیا. اور چادر کا پاسباں تھا محافظ تھا وہ جری، اب اپنے بعد مجھ کو تو لگتا ہے بس یہی کہ چھن جائے گی اے زینب بے کس تیری ردا. دریا کنارے ہائے میرا بھائی رہ گیا. اظہار اس گھڑی تو لرزنے لگی زمین، مقتل میں آ کے جب یہ پکارے تھے شاہدین کہ اکبر اٹھو سہارا مجھے تم ہی دو ذرا، کہ دریا کنارے ہائے میرا بھائی رہ گیا. برائے خوشنودی مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
माशाल्लाह जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम जिन की वफ़ाओं के तज़किरे से माएँ अपने बच्चों को अपने वक्त के इमाम का बावफ़ा और बाशऊर होने की तरबियत और दर्स देती नज़र आती हैं। मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ऐसे बुज़ुर्गवार शहीदों में मकाम पाने वाले हैं कि अपनी वफ़ा के अंदर उन्होंने एक ख़ास इम्तियाज़ पैदा किया। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा कलाम। मौला आपके इस तवस्सुल को अपनी जनाब में मकबूल फरमाएं और ऐसों का ही दामन पकड़े रखें जिनका दामन पकड़ना आखिरत में काम देता है। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा काम है। सदाबाद रहें। आपने कलाम पढ़ने का जो आगाज़ किया, किससे आप असर मुतासिर हुए कि भाई मुझे कलाम पढ़ना चाहिए? सुनकर खानवादगी था सिलसिला या खुद ब खुद एक शौक़ पैदा हुआ या किसी ने कहा? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊँ। मेरे वालिद साहब नौखा हैं माशाल्लाह, और हमेशा से उनको देखा पढ़ते हुए और उन्हीं से इब्तिदाई तौर पे सीख के हमने भी एक तो ज़ाहिर है कि ये तरबियत जो है वो घराने से, आपके खानवादे से ही शुरू हो जाती है और उनको देख के एक जज्बा और एक शौक़ मेरे अंदर भी बचपन से ही पैदा हुआ और वालिद साहब की बहुत ज़्यादा इसरार और ताकीद भी शामिल हाल थी और उनकी ख्वाहिश भी थी कि मैं नौखानी करूं और मौला का ज़िक्र करूं और मेरी वालिदा की दुआ और उनकी तरबियत और उनकी तवज्जो ख़ास इस में मेरा शामिल हाल रही और उनकी दुआओं से आज तक मौला ने जो भी मकाम दिया है, जिस मकाम तक भी पहुंचा हूँ, ये मेरे वालिदैन की तरबियत और एक शौक़। और अगर वैसे आप पूछें कि एक बतौर नौहा खान तो मेरे लिए बहुत सारे हमारे सीनियर नौहा खान जो है वो इंस्पिरेशन रहे, जिसमें सर फहरिस्त सैयद नदीम रज़ा सरवर साहब, मौला उनका साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे। उनको देख देख के उनके अंदाज को पसंद किया बचपन से ही और सीख के उनसे जो है ये सिलसिला जारी रहा। इसके बाद और भी दीगर फरहान भाई, मीर साहब और बाकी जितने नौहा खान हमारे सीनियर, सभी से सीखने को मिलता है और सभी बड़े शफीक और मौला के मंजूर नज़र हज़रात में सबके लिए दुआ गो। मौला आपको सलामत रखें। इसी तरीके से इखलास के साथ हमेशा बुज़ुर्गों का एहतराम और छोटों का अदब करते हुए आगे बढ़ते रहें और हमेशा इसी तरीके से मौला अब्बास की वफ़ाओं का सदका सलामत रहें। करबला में आप मौजूद हैं, शब जुमा भी है और मौला इमाम हुसैन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन भी है। यकीनन ज़िक्र के मौके ही मौके हैं। इस वक्त आप कौन सा मौला का ज़िक्र सुनाना चाहेंगे? बस मैं अपने ज़ाहिर है मेरे अक़ब में मेरी पुश्त पनाही पे मौला हुसैन मौजूद हैं और मौला अब्बास मौजूद हैं। ये दो भाई ऐसे थे कि जिन्होंने जनाबे, जब ये काफ़िला मदीने से रवां हुआ तो जनाब ज़ैनब बड़ी शान से निकली थी और एक ऐसा वक्त आया इसी करबला में, अभी मैं खैमागाह से आ रहा हूँ, वहाँ पुरसा पेश करके आ रहा हूँ कि जनाब ज़ैनब तन्हा रह गईं। ना अब्बास रहे, ना ओनो मोहम्मद, ना कासिम, ना अली अकबर, ना मौला हुसैन रहे और तन्हा अली की बेटी ने एक टूटा हुआ नेज़ा उठा लिया और अपने मस्तूरात की और बच्चों की हिफाजत शुरू कर दी। लेकिन आखिर एक खातून थी, एक मस्तूर थी, ये वो बीबी थी कि जिसके बाबा ने भी कभी उसको चादर के बगैर नहीं देखा, जिसने कभी घर से जो ना निकली ना पैदल चली। तो क्या दिल रखती थी, क्या जज्बात थे, क्या एहसासात थे। जनाब ज़ैनब के एक नोहा मैंने पेश किया, उसी के चंद अशार। पुकारी सानिए ज़हरा मदद को आ जाओ, कोई नहीं है हमारा मदद को आ जाओ। कहाँ हो अली अकबर, कहाँ हो गाजी दिलावर, मदद को आ जाओ। पुकारी सानिए ज़हरा मदद को आ जाओ। शहे ज़मन को
بنانی ہے قبر اصغر کی، ہے ذرا صغیر کی میت کو تھام لے کوئی، کڑا ہے وقت خدا را مدد کو آ جاؤ۔ اور ہوئی ہے شام غریباں، خیام جلتے ہیں، ردائیں چھلتی ہیں، اہل حرم تڑپتے ہیں، کرو خیال ذرا سا مدد کو آ جاؤ۔ کہاں ہو آن و محمد، کہاں ہو قاسم مظہر، مدد کو آ جاؤ، پکاری ثانی زہرا مدد کو آ جاؤ۔ اور چھنے ہیں کانوں سے در بہے، رہا ہے خون پہ ہم، لگی سکینہ کے دامن میں آگ ہائے ستم، تڑپ رہی ہے یتیماں، مدد کو آ جاؤ، پکاری ثانی زہرا مدد کو آ جاؤ۔ علی کی بیٹی کا اظہار یہی نوحہ ہے، میری سکینہ کا زندہ میں دم نکلتا ہے، بلا رہی ہے سکینہ مدد کو آ جاؤ، پکاری ثانی زہرا مدد کو آ جاؤ۔ برائے عظمت چہاردہ معصومین علیہ السلام و جناب زینب سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ماشاءاللہ مصائب مختلف زبانوں میں جی اور مختلف انداز میں پڑھے گئے، لیکن جو آواز کے ساتھ اور اشعار کی صورت میں بیان ہے ایک تاثیر خاص رکھتا ہے۔ بے شک۔ اور نوحے اور جس طریقے سے اردو زبان میں اگر کہوں تو مبالغہ آرائی نہیں ہے اس میں کہ دنیا میں سب سے زیادہ عربی کا اپنا مقام ہے، فارسی کا اپنا مقام ہے، ہر زبان اپنے اپنے مقام میں ایک امتیاز رکھتی ہے، لیکن اگر مسلمانوں کی اکثر تعداد جو دیکھی جائے جو سمجھتی ہے وہ زبان، وہ اردو زبان ہے، کیونکہ پاکستان، افغانستان، ایران میں بھی کافی علاقے ہیں جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے، دبئی میں لے لیجئے وہاں پہ بھی سیکنڈ لینگویج کے طور پہ اردو، لندن میں لے لیجئے، اسی طریقے ہندوستان، بنگلہ دیش اور بھی کافی ممالک ایسے ہیں، یعنی دنیا کی 1/3 نہ تھی تو 1/4 آبادی اردو سے وابستہ ضرور ہے۔ بے شک قبلہ، تھوڑی سی بات میں یوں بھی کروں گا کہ اردو پر خاص احسان ہے عزاداری امام حسین کا، بالکل ایسے کہ آپ اگر دیکھ لیں میر انیس، مرزا دبیر، بالکل ان کا عنوان، ان کی کنٹریبیوشن، ان کا جو کام ہے، ان کی محنتیں ہیں مرثیہ گوئی کے لیے اور نوحے کے لیے، وہ اردو پر اس کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ جو ذخائر، جو الفاظ کا مجموعہ ان دیوانوں میں موجود ہے اور ان مرثیوں میں موجود ہے، وہ جامع ہے اور بہت زبردست ہے، جس سے آج تک اردو جو ہے وہ فیضیاب ہو رہی ہے۔ پھر جتنا آج تک یہ نوحہ خوانی کا سلسلہ اتنا زیادہ اب سوشل میڈیا کے دور کے بعد خصوصی طور پہ اردو پہ جو
کام ہو رہا ہے اور اردو کا صحیح تلفظ جو آج ہماری قوم بھولے جا رہی ہے، تو یہی نوحہ خوانی ہے کہ جس کے ذریعے وہ تلفظ بھی برقرار ہے اور وہ الفاظ کا چناؤ اور وہ ایک ادب اور ایک اردو کی شائستگی باقی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پروگرام کا آخری ٹائم چل رہا ہے، بس میں چند اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے کلام پیش کیا سلام کے طور پہ مولا کی 3 بارگاہ منٹ ہے میں، ہمارے جی پاس، میں پیش کر رہا ہوں۔ السلام تاجدار کربلا، السلام بادشاہ کربلا، کہہ رہا ہے آج تو سارا جہاں یہی، تیرے سوا دی کا محافظ نہیں کوئی، تھام کے ہاتھوں میں اپنے پرچم جری، جا رہے ہیں جانب کرب و بلا سبھی، کہہ رہے ہیں مل کے یہ اہل عزا، چھا گیا ہے ذہن و دل پہ با وفا، السلام تاجدار کربلا، السلام بادشاہ کربلا، ماتم شبیر رکے گا نہ اب کبھی، پرچم عباس جھکے گا نہ اب کبھی، ہوگی عزاداروں کی آنکھوں میں بھی نمی، روئے گا تشنا لبوں کو اب تو ہر کوئی، جاری رہے گا یہ صدا سلسلہ، حشر تلک ہوگا تیرا تذکرہ، السلام تاجدار کربلا، السلام بادشاہ کربلا، غرور ٹوٹ گیا، غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، جفا کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا، السلام تاجدار کربلا، السلام بادشاہ کربلا، گود کے پالے بھی تو قربان سب ہوئے، داستاں وفا کی لکھی سب نے خون سے، شاہ دشت میں تنہا جو ہو گئے، کہتی رہی بنت علی سر کو پیٹ کے، آ کے یہاں دیکھیے بابا ذرا، بھائی میرا دشت میں مارا گیا، السلام تاجدار کربلا، السلام بادشاہ کربلا، السلام تاجدار کربلا، السلام بادشاہ کربلا۔ برائے خوشنودی مولا حسین علیہ السلام بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سدا آباد رہیں، ہمیشہ ذکر سے وابستہ رہیں، اور یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، شیطان و اعداء سے محفوظ رہیں، اور بار بار کربلا مولا کی بارگاہ میں آنا نصیب ہو، اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے ہی وابستگی رہے۔ اور یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا آپ کی خدمت میں رہیں گے، اور ہمارے لیے شرف ہوگا کہ مولا کا ذکر ساتھ بیٹھ کر کریں۔ سدا آباد رہیں۔ یقیناً پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے، اور آخری وقت میں ایک مخصوص دعا جو ہماری ہر عبادت کو قبول کر لیا کرتی ہے، جناب محترم میثم کشمیری صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے شرکت فرمائی۔ آئیں مل کر مولا کے ظہور کی دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say